آپ کی جماعت بھی فریق بن رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن پہلے سے فریق بن چکا ہے۔ اب معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ پنجاب کے الیکشن کی بات تھی، معاملہ سپریم کورٹ میں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی بات تھی، معاملہ سپریم کورٹ میں۔ اب الیکشن کی بات پہلے سپریم کورٹ نے تاریخ دی، اب پھر معاملہ سپریم کورٹ میں۔ سوال اس ملک کی سیاسی قیادت سے ہے کہ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں، یا آپ کی استعداد پہ یہ سوال نہیں اٹھتا کہ تمام معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہی حل ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جو کلچر ہے کہ ہر معاملہ سے کورٹس میں لے کے جائیں، پولیٹیکل معاملات جو ہیں فیصلے وہاں سے لیں، یہ میرا کچھ عرصے سے جب سے یہ پی ٹی آئی کا دوسرے معاملات میں تھوڑی سی انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، جس طرح گالی گلوچ کا بگاڑ تھا یا دوسرا بگاڑ ہے، وہ سارا انہوں نے ایک عجیب ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے یا ایک ماحول بنا دیا ہے۔ تو یہ انہی کے کام ہے بار بار عدالتوں میں جانا اور وہاں سے یہ ساری چیزیں کرانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کو احساس کرنا چاہیے، ایک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے۔ الیکشن سے میرا ایک ایسی چیز ہے جیسے کسی کو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ الیکشن تو وہ کہتا ہے جتنے الیکشن صحیح ہوں گے، ٹائم پہ ہوں گے، اتنا ہی سسٹم مضبوط ہوگا، معاملات صحیح چلیں گے، گورننس بہتر ہوگی، حکمرانی کا طرز حکمرانی بہتر ہوگا اور لوگوں کو ریلیف ملتا رہے گا اور ملک ترقی کرتا رہے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ یہ بات چل پڑی ہے، اور ابھی بھی یہی ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور جج صاحبان بس ٹھیک ہے، جج صاحب نے وہاں پہ ایک منٹ میں یہ بات وہاں پہ اڑا دی کہ جی یہ آر او یہ جو آر اوز ہیں جو انتظامیہ سے ہوتے ہیں یا الیکشن کمیشن کے اپنے افسر بھی ہوتے ہیں، وہ ایک محدود دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام ہوتا ہے۔ جب یہ 2018 میں کہتے ہیں کہ وہاں جوڈیشل آفیسرز تھے، مجھے تو اب یاد نہیں الیکشن، تو میں بھی لڑتا ہوں، اگر وہ جوڈیشری سے تھے تو جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی تو آپ نے دیکھ لیا۔ اور اس وقت تو میرا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم جوڈیشری سے لوگ نہیں دیں گے کیونکہ ہم پہ بھی ایک ہماری ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ الیکشن تو الیکشن ہوتے ہیں، اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے اور ہمارا کلچر بھی ہے، کچھ انڈیویجول لیول پہ بھی معاملات چلتے ہیں، کچھ ایک پلانڈ اور مینج چیزیں ہوتی ہیں رانا صاحب۔ لیکن اس دفعہ تو لاہور ہائی کورٹ تو تیار تھی آر اوز دینے کے لیے، اور ماضی میں ڈسکے کی ہم مثال لیتے ہیں کہ آر اوز جو تھے بیوروکریسی سے لیے گئے اور اس پر شور مچا، آپ کی جماعت نے بھی اعتراض کیا اور بالآخر ثابت ہوا کہ آر اوز استعمال ہوئے حکومت کے انفلوئنس میں۔ تو الیکشن کمیشن کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کی، اور اگر وہ پہلے ہی آر اوز لے لیتی جوڈیشری سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا؟ نہیں، جو مجھے پتا ہے کہ شاید اس میں کچھ سپریم کورٹ کا کوئی ایک پالیسی ڈیسیژن ہے اس وقت کا، شاید تصدق جیلانی صاحب تھے یا کسی کون سے جج تھے، تو انہوں نے یہ پالیسی ڈیسیژن لیا تھا اس وقت کہ آئندہ آپ نہیں دیں گے۔ اب اس پالیسی ڈیسیژن کو چینج کرنا ہائیسٹ لیول پہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے تو ہائی کورٹ نے کیا کہا، کس طرح نہیں کہا، وہ کیا ریکارڈ ہے مجھے تو نہیں پتا۔ لیکن ایک بات ہے کہ پچھلے جو ججز تھے یا ضمنی الیکشن دوسرے بھی ہوئے ہیں، تو اس میں میرا ساری عدلیہ سے تو نہیں ہے لوگ آئے، یہی لوگ تھے جنہوں نے ضمنی الیکشن بھی کرائے، یہی لوگ تھے جنہوں نے دوسری چیزیں بھی کی۔ الیکشن کمیشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی سختی سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اوپر فیڈرل گورنمنٹ تھی عمران خان کی، نیچے کے پی کے میں بھی ان کی تھی پی ٹی آئی کی، تو جتنے الیکشن جنرل الیکشن کے بعد ہوئے ضمنی، وہ پی ٹی آئی ہارتی رہی، جو عمران خان نے سیٹ چھوڑی وہ بھی ہارے۔ تو ادھر بھی جو 20 الیکشن تھے اس وقت بھی نیچے میرا حمزہ صاحب تھے، اوپر شاید ہماری گورنمنٹ تھی۔ تو الیکشن ہوتا ہے صرف اگر الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری الیکشن چلائے تو ہو جاتا ہے۔ ڈسکے والا بھی تو ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جب وہ العزیزیہ ریفرنس سے بری ہوئے تو اس سے اگلے روز بات کی، حساب کی،
گزشتہ روز انہوں نے اپنی ایک خطاب کیا، اس میں اپنے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس کو عوام کے ساتھ زیادتی قرار دیا. جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب سب ٹھیک کرے گا یا پھر سے سب ٹھیک کرے گا. مسلم لیگ نون سٹینڈ کہاں کرتی ہے؟ کیا آپ حساب کتاب کا معاملہ عوام کے سامنے لے کر جانا چاہتے ہیں یا پرفارمنس عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور پرفارمنس پہ ہی ووٹ لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں دونوں باتیں ہیں. ایک تو پرفارمنس ہماری جب بھی ماضی میں ہمیں گورنمنٹ ملی ہے میاں نواز شریف صاحب کو 17 تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، اکنامک پروگریس نظر آئے گی، خوشحالی ترقی نظر آئے گی اور ایک اچھا پاکستان نظر آئے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر سسٹم کو چلتے ہوئے سسٹم کو اکھاڑ دیا جائے اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جھوٹے کیسوں میں کاموں پہ یا کسی نہ کسی چھوٹی موٹی چیز پہ وزارت عظمیٰ پہ ایک پتہ ہے آپ کو خط نہ لکھنے سے وزیر اعظم کو نکال دیا گیا، ان کو کاموں پہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا میاں نواز شریف صاحب کو. تو یہ ان کا ہے کہ یہ تھوڑی ریلائزیشن ہونی چاہیے، یہ معاملات نہیں چلنے چاہیے. اس سے نقصان ہوتا ہے. وزیر اعظم ایک شخص ہوتا ہے جو ہٹ جاتا ہے لیکن اس سے ملک سسٹم کو نقصان ہوتا ہے، ملک کو نقصان ہوتا ہے اور عوام کو نقصان ہوتا ہے. عوام دیکھنا 17 کے بعد جس طرح بدحالی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کا برا حال ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اداروں کا جو حال ہوا ہے، جو پاکستان میں ایک طرز حکمرانی تھی یا کرپشن تھا، کرپشن کا زور تھا، اگر چلتا ہوا ایک ملک اس کو آپ روک دیں، عوام کی اچھی زندگیوں میں آپ مشکلات پیدا کر دیں کسی بھی پریٹیکس پہ اور الیکٹڈ گورنمنٹ پرائم منسٹر کو چلتا کریں. نہیں رانا صاحب یہ تو ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن سوال اب یہی ہے کہ کیا یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے یا احتساب آپ کی ترجیح ہوگا اور اسی نیریٹو کو لے کر جائیں گے کہ جن لوگوں نے ڈی ٹریک کیا ملک کو، چلتی حکومت گرائی، ان کا محاسبہ آپ کے ترجیحات میں شامل ہوگا؟ نہیں دیکھیں احتساب جو وہ بات کرتے ہیں، آپ کا احتساب کا پتہ نہیں کنسیپٹ کیا ہے. احتساب ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں یہ زیادتیوں کا ذکر ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح اگر نہ ہوتا پاکستان کے جو سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے یا الیکٹڈ پرائم منسٹر جس طرح نکالے جاتے ہیں تو شاید پاکستان آج اس حالت میں ہوتا، بہت اچھی حالت میں ہوتا. تو جب یہ بات کی جاتی ہے تو ڈزنٹ مین کہ کسی نے کوئی تلوار پکڑی ہوئی ہے یا کچھ ایسی بات. میرا خیال ہے کوئی تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. باقی تو میاں صاحب کا جو مین ڈومین ہے وہ پرفارمنس کی ہے، وہ سروس ڈیلیوری کی ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کی ہے، اکنامک پروگریس ہے، انفراسٹرکچر ہے. آج پاکستان دیکھیں تو جو آپ پاکستان کو میں ترقی نظر آئے گی وہ میاں نواز شریف کے ٹائم پہ ہوئی ہے، چاہے موٹر ویز ہوں، ہائی ویز ہوں، بجلی کے کارخانے ہوں، ڈیم ہوں، پورٹس ہوں یا ایئرپورٹس ہوں یا سی پیک ہو یا نیچے کی سطح پہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں ہوں، وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی.